نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله ان اللہ غفور رحیم. محترم حضرات، سامعین و سامعات، سورہ انفال کے 9ویں رکوع کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خلیل اور حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اہل ایمان کو جہاد اور قتال پر ابھاریں. میں یہ بات اکثر و بیشتر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ اعدائے اسلام نے جہاد کے تئیں اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے اور جان بوجھ کر اس کے پس منظر کو اور اس کے خلفیہ کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے، بلکہ لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ اسلام اور مسلمان بیٹھے بیٹھائے خون خرابہ کرتے رہتے ہیں. جہاں کہیں کفار مل جائیں، حکم ہے کہ جہاں کہیں کفار مل جائیں انہیں قتل کر دو، معاشرے میں بدامنی اور انتشار پھیلا دو. حقیقت میں بات ایسی نہیں ہے، اور جو سلیم الفطرت لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب اور دھرم کے لوگ ہوں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام سے زیادہ پرامن صلح و آشتی والا مذہب کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام خود ہی سلم سے بنا ہے اور سلم کے معنی صلح و آشتی ہے، اور جو چیز جس مقصد سے بنائی جاتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر رہتا ہی ہے. جیسے مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، یہ صحیح ہے کہ مسلمان اپنے دین سے غافل ہو گیا ہے، اپنے رب سے بیگانہ ہو گیا ہے، اور بمشکل تمام آپ غور کریں گے تو 10% سے زیادہ مسلمان نماز نہیں پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کے پابند نہیں ہیں، 10% سے زیادہ. لیکن اب چونکہ مسجد بنائی گئی ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ اثر ہے، اس لیے مسلمان آ رہے ہیں. جن علاقوں میں مسجدیں نہیں ہیں وہاں لوگ
گھروں پہ پڑھتے ہیں، پھر سستی کاہلی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جو چیز جس غرض سے بنائی جاتی ہے اس کا کچھ نہ کچھ اثر تو رہتا ہی ہے۔ جب اسلام سلم سے اور صلح و آشتی سے اور امن سے بنا ہے تو اس کا اثر تو رہے گا ہی رہے گا۔ دیگر اقوام کے مقابلے میں مسلمانوں کے یہاں بہت غنیمت ہے، گرچہ ہم لوگ اپنی تقریروں میں، اپنے خطبوں میں مسلمانوں کو کوستے رہتے ہیں، ان کو ڈانٹتے رہتے ہیں یا تنبیہ کرتے رہتے ہیں، لیکن دیگر اقوام سے اگر مقابلہ کیا جائے تو آج بھی مسلمانوں میں غنیمت ہے، آج بھی غنیمت ہے۔ جیسے ہم میں جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جب علمی ماحول پر بات کرتے ہیں تو سچر کمیٹی سب سے پہلے پیش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مسلمان قومی طور پر دلتوں سے بھی تعلیم میں پیچھے ہے، لیکن امر واقعہ یا میدان میں نکلنے سے اندازہ ہوتا ہے بات ایسی نہیں ہے۔ وہ کیوں؟ یہ جو ہمارے مسجد کا مکتب ہے وہ گورنمنٹ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو بہت سارے مدرسے چل رہے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو گورنمنٹ سے جوڑا نہیں یا ان کی ڈگریاں گورنمنٹ کے ڈگریوں کے مساوی نہیں ہیں، تو ان میں پڑھنے والے بچے جاہل ہی ہیں، اشاکشر ہیں، ان پڑھ ہیں۔ اس حیثیت سے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، ورنہ زمینی طور پر جائزہ لیا جائے تو ایسا نہیں ہے کہ بالکل جاہل ہیں، پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ہاں، گورنمنٹ کے اعداد و شمار میں، اس کے رجسٹر میں وہ پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ ایسے ہی مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں وہ دین سے دور ہیں۔ تو اس تناظر میں اگر کوئی اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرے تو وہ محض عناد، دشمنی، نفرت، بغض کی بنیاد پر ہے۔ ورنہ آپ تصور کیجئے کہ جو لوگوں کو بھلائی کی بات بتا رہا ہو، جو ایک الہ کی طرف دعوت دے رہا ہو، لوگ حالت صلاۃ میں اس کے پشت پر اونٹ کی اوجھ ڈال دیتے ہیں، گندگی ڈال دیتے ہیں۔ جو لوگوں کو دنیا اور آخرت کے بھلائی کی تعلیم دے رہا ہو اس کو لوگ مجنوں، دیوانہ، کاہن، شاعر کہتے ہوں۔ جو ایسی کتاب پیش کر رہا ہو جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی اور جس جیسا کلام انسان آج تک نہیں لا سکا اور قیامت تک نہیں لا پائے گا، اس کتاب کو لوگوں نے پچھلوں کے قصے کہانیاں کہا۔ اس صبر کے باوجود جو سنجیدہ ہستیاں تھیں وہ ایمان لائیں تو مخالفین اس پر بھی چین سے نہیں بیٹھے۔ اسلام نے تو یہ کہہ دیا ٹھیک ہے بھائی، نہیں مانتے مت مانو، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے، وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا دین چھوڑا کیوں؟ اور اس بنیاد پر سابقین اولین کو جو تکلیفیں پہنچائی گئیں وہ سب جانتے ہیں۔ آج بھی اگر کہیں مسلمان اقلیت میں ہے اور جو تکلیفیں پہنچائی جا رہی ہیں، کیا اس تناظر میں اگر لوگوں کو یہ کہا جائے کہ آپ کو اپنی دفاع کرنی چاہیے، آپ کو اپنی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے، آپ کو لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں رہنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے دفاع کی تدبیر کرنی چاہیے، کیا یہ جرم ہے؟ قطعاً جرم نہیں ہے۔ اور جو بھی سلجھے ہوئے لوگ ہیں، ہم اپنی حفاظت کے لیے اپنے گھر میں لاٹھی ڈنڈا اگر رکھتے ہیں، کیا یہ جرم ہے؟ حقیقتاً کوئی جرم نہیں ہے۔ کوئی اپنی حفاظت کے لیے کلاشنکوف اور تیر، بھالا، بلم، ترشول رکھے، وہ جرم نہیں ہے، اور ہم اپنی حفاظت کے لیے اگر چھوٹی سی لاٹھی رکھ لیں تو جرم ہے؟ قطعاً جرم نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے سوچنے کی بات ہے۔ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے
بالکل دو ٹوک انداز میں یہ بات کہہ رہا ہوں، جو موجود ہیں ان کے سامنے اور جو سنیں ان کے لیے بھی، کہ ہم مسلمانوں کے ہاں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر انہیں کچھ مال دیا، ان کی کمائی میں برکت ہوئی، تو گھر ذرا پرانا ہو گیا ہے، پی او پی کروا لینا چاہیے۔ پنکھے اچھے ہیں لیکن وہ ذرا ماڈل والے پنکھے چاہیے۔ گاڑی ابھی ٹھیک ٹھاک ہے، 2 سال 3 سال پہلے لائے تھے، ارے یار اب اس میں کام نکلے گا، دوسری گاڑی لے لیں، کار لے لیں۔ اور اپنی حفاظت کے لیے گورنمنٹ کے بتائے ہوئے بنیادوں کے مطابق، گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کے مطابق لائسنس لے کر اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ لائسنس لینا آپ گویا گورنمنٹ کی نگاہ میں آپ وائٹ ہو گئے، صاف ستھرے ہو گئے، گورنمنٹ نے آپ کو لائسنس دیا ہے۔ اس کے لیے بڑے بڑے کروڑ پتیوں ارب پتیوں کے ہاں اگر دیکھ ڈالیے، ان کے گھروں میں سانپ نکل آئے گا تو نواب صاحب کی طرح کہیں گے ارے بھائی کسی مرد کو بلاؤ۔ جیسے لکھنؤ کا نواب کہتا تھا جب اس کے زنان خانے میں سانپ نکلا تو کہتا تھا کسی مرد کو بلاؤ، ایسے ہی ارب پتی لوگ بھی کہتے ہیں کسی مرد کو بلاؤ کہ اس کو مار دے۔ وہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی حیثیت، اپنی حقیقت، اپنے نظام کو، اپنے دین کو سمجھا ہی نہیں، اور دنیا کے مطابق بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھا، دنیا کے مطابق بھی نہیں سمجھا۔ یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس تناظر میں ان آیات کو سمجھیے، جو میں نے پورا تناظر پیش کیا کہ کیسے کیسے سابقین اولین کو ستایا جاتا تھا، اور جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ طیبہ چلے آئے تو مدینہ طیبہ کے بھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی گئی، اور یہ سلسلہ مسلسل چلتا رہا۔ اس تناظر میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے بقیہ راہ چلتے کسی کو چھیڑنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے، اور صاف یہ کہہ دیا گیا کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پھر فلا عدوان الا علی الظالمین، اب حد سے تجاوز نہیں ہو سکتا ہے مگر ظالموں پر، انہیں وہی چھوڑ دیا جائے۔ اس تناظر میں یہ بات کہی گئی۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی مؤمنین کو آپ قتال پر ابھاریے۔ ان یکن منکم 20 صابرون، اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے لوگ موجود ہیں، یغلبوا 200، تو 200 کفار پر وہ بھاری ہوں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے، صبر کی شرط اسی لیے ہے کہ آدمی اگر صبر کرتا ہے تو جمع رہتا ہے، اور جہاں اس نے ہمت چھوڑ دی بھاگ گیا، صبر کی اسی لیے تلقین کی گئی۔ اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہیں تو 1000 پر بھاری ہوں گے ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا ہے۔ کیوں؟ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سوجھ بوجھ نہیں رکھتی، وہ عصبیت کے لیے لڑتے ہیں، وہ خاندانی نظام کے لیے لڑتے ہیں، وہ اپنی انا کے لیے لڑتے ہیں، لیکن ایک مومن صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہے۔ اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کم ہیں یا زیادہ ہیں، اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم کس بل قتل کیے جائیں گے، کس کروٹ مارے جائیں گے۔ وہ جب تک جان میں جان ہے اللہ کی رضا کے لیے وہ کوشاں رہتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک شخص ہے جو عصبیت اور خاندانی جو ہے خاندانی فخر و مباحت کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ہے بہادری کے لیے لڑتا ہے، ایک شخص ریاکاری کے لیے لڑتا ہے، ان میں سے کون اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو صرف اس لیے قتال کرتا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، بس اس کے پیچھے اور کوئی غرض نہیں۔ تو جب مومن کے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ یہ سب اللہ کے لیے، تو اللہ اس کو اتنی قوت اور طاقت دے دیتا ہے کہ وہ اپنے سے 10 گنا لوگوں کے لیے بھاری ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ جو سامنے 10 گنا لوگ ہیں ان کے مقصد الگ الگ ہیں، کوئی خاندانی عصبیت کے لیے، کوئی بہادری کے لیے، کوئی شجاعت کے لیے، کوئی مال و منال کے لیے، کوئی اور کسی مقصد کے تحت لڑتا ہے، لیکن مومن تو صرف ایک مقصد کے لیے لڑتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے۔
اس لیے یہ بات کہی گئی کہ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہیں تو 200 پر، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہیں تو 1000 پر بھاری ہیں. یہ اس وجہ سے کہ وہ ناسمجھ قوم ہے. ابتدا میں یہی بات تھی. الآن خفف اللہ عنکم، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے تم سے تخفیف کر دی، ہلکا کر دیا. وعلم ان فیکم ضعفا، اور اس نے جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے. اب وہ تربیت نہیں رہی، اور اس وقت مسلمان تھوڑے تھے تو ان کو اپنی بقا کی جنگ لڑنی تھی. مسلمان رسول اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے فیض یافتہ تھے تو یہ بات تھی، لیکن وہ جو سابقین اولین تھے وہ ایک ایک کر کے وفات پا گئے، یا شہید ہو گئے، یا بوڑھے اور کمزور ہو گئے. تو اب جو نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے وہ جذبہ نہیں رہا، اس لیے یہ تخفیف ہو گئی، ورنہ حکم باقی ہے، وہ حکم باقی ہے. تو یہاں کہا گیا اللہ نے اب جان لیا کہ تم میں کمزوری ہے، تو تم میں سے اگر اب بھی 100 صبر کرنے والے ہوں تو 200 پر بھاری، اور اگر تم میں 1000 ہوں تو 2000 پر بھاری، اللہ کی اجازت اور توفیق سے. واللہ مع الصابرین، اور اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. غزوہ بدر میں 1000 کے مقابلے میں 300 تھے. غزوہ احد میں 3000 کے مقابلے میں 700 تھے. غزوہ احزاب میں 24000 تک لشکر بتایا جا رہا ہے، یا 12000 اگر تھے، سب سے کم 12000 کہا گیا، تو اس کے مقابلے میں 3000 تھے. غزوہ موتا میں 1,00,000 کا لشکر تھا، اس کے مقابلے میں کل 3000 لوگ تھے، 3000 مسلمان تھے. اور بعد کے ادوار میں خلفائے راشدین کے دور میں یہ فرق رہا. تو یہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو ایمانی غیرت سے، حمیت سے، جذبے سے سرفراز کیا ہے. اس لیے ما کان للنبی، اس کے بعد ہوا کیا، غزوہ بدر میں جو قیدی پکڑے گئے تو اگر جب میدان میں پکڑے گئے تھے وہیں قتل کر دیے گئے ہوتے کہانی ختم ہو جاتی، لیکن پکڑے گئے اور سب اکٹھا کیے گئے. تو اب مجلس شورا بلائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا کیا کیا جائے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخر یہ اپنے بھائی بند ہیں، اپنے چچزاد بھائی بھتیجے یہی سب لوگ ہیں، خاندان کے ہیں، کیوں نہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، وہ ہم مسلمانوں کے لیے جنگ کی تیاری میں مددگار ثابت ہوگی، اور عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں توفیق دے دے اور یہ ایمان لے آئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں بھی نرمی تھی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رحمۃ للعالمین تھی. آپ کو ان کی رائے پسند آئی، لیکن ابھی آپ نے ظاہر نہیں کیا. پوچھا عمر کیا تمہاری کیا رائے ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری رائے یہ ہے سارے قیدیوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے، اور جو جس کا قریبی ہو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے. علی کا قریبی عقیل ہے، علی اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کرے. حمزہ کے قریبی عباس ہیں، عباس حمزہ اپنے ہاتھ سے قتل کریں. عمر کا قریبی فلاں ہے، عمر اپنے ہاتھ سے اس کو قتل کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لے کہ ہمارے دل میں کفار کے لیے اور کفر کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. سخت فیصلہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نرم مزاج تھے آپ، اور بھی اکثریت مسلمانوں کی یہی تھی کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، اور ہر شخص سے 4000 درہم فدیہ لیا جائے. فیصلہ ہو گیا. اگلی صبح عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دیکھا کہ دونوں یار بیٹھے رو رہے ہیں، نبی اور امتی دونوں یار بیٹھے رو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق. پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آپ اور آپ کے دوست دونوں مل کے رو رہے ہیں، وجہ بتائیں تو میں بھی روں. رونا نہیں آئے گا تو رونے جیسی صورت بنا لوں گا آپ کی محبت میں. کہا بات یہ ہوئی ہے کہ کل جو فدیے کا فیصلہ ہوا
اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آنے والی جنگ میں اتنے ہی لوگ شہید کیے جائیں گے. اور یہ جو فدیے کا فیصلہ ہوا ہے، اللہ نے اس عذاب کو اس درخت سے قریب کر کے بھی دکھا دیا ہے. گویا اللہ بھی یہ چاہتا تھا، اللہ نے آزمائش کے طور پہ 70 تو مار دیے گئے، 70 کو جو قید کروا دیا وہ آزما رہا تھا مسلمانوں کو، دیکھیں ان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اس کے عوض دنیا لیتے ہیں یا ان کو قتل کرتے ہیں. ورنہ اللہ کی منشا بھی یہی تھی کہ یہ قتل کیے جائیں. اسی لیے اللہ نے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بالکل موافق تھی. وہی بات یہ کہی گئی یہاں پہ، ما کان للنبی ان یکون لہ اسرا، نبی کو یہ زیب نہیں دیتا تھا، نبی کے لیے مناسب نہیں تھا کہ ان کے لیے قیدی ہوں، حتی یثخن فی الارض، یہاں تک کہ وہ زخموں سے چور چور کر کے زمین میں ڈال دیے جاتے، زخموں سے چور چور کر کے قتل کر کے زمین میں ڈال دیے جاتے. قید نہیں ہونا تھا. اتریدون عرض الدنیا، کیا تم دنیاوی کا مال و متاع چاہتے ہو، دنیاوی کا ساز و سامان چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ تبارک و تعالی آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے. آگے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق، اگر اللہ کی طرف سے پہلے یہ فیصلہ لکھ نہ دیا گیا ہوتا، لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو ضرور بضرور جو تم نے فدیہ لیا ہے اس کے عوض تمہیں عذاب علیم چھو لیتی. لیکن چونکہ پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ نہیں، عذاب نہیں، بس اس لیے بچ گئے. اگر اللہ کی طرف سے پہلے فیصلہ نہ ہو گیا ہوتا تو ضرور بضرور اس چیز کے بدلے جو تم نے لیا ہے عذاب علیم تمہیں چھو لیتی. اب لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ جب اللہ ناراض ہوا، اپنے نبی پر عتاب نازل کیا اور اس طرح کی بات آئی، تو گویا یہ مال غنیمت درست نہیں ہوا. اللہ نے آیت نازل فرما دی، نہیں ایسی بات نہیں ہے. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اب کھاؤ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال غنیمت عطا کیا ہے حلال اور طیب طور پر، یہ حلال اور طیب ہے، اسے کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي، میرے لیے، میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا ہے، جبکہ مجھ سے پہلے کسی اور امت کے لیے حلال نہیں تھا. تو اب کہہ دیا گیا نہیں، ہونا تو وہی تھا لیکن اب نہیں ہوا اور لے لیا ہے تو وہ حلال ہے، اسے کھاؤ. واتقوا اللہ، اور ہر حال میں اور زندگی کے تمام میدانوں میں اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے آپ کے حفاظت کے لیے اسباب فراہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں دین پر قائم و دائم رکھے، ہمیں دنیا کے لیے امن کا پیامبر بنا دے، امت مسلمہ کو آج سسکتی بلکتی انسانیت کے درد کا درما بنا دے، مسلمانوں کے ذریعے دنیا کے بہت سارے مسائل کو حل کروا دے. اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رکھے توحید اور ایمان پر قائم رکھے، جب خاتمہ ہو توحید اور ایمان پر خاتمہ ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.